بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے حکم بجا لایا ما سوائے ابلیس کے، چنانچہ لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال کر بارگاہ رب العالمین سے دھتکار دیا گیا۔ اور اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آدم کا تخت جنت الفردوس میں رکھا جائے۔ حکم ملتے ہی جبریل علیہ السلام نے تخت لا جنت میں رکھا، مگر آدم علیہ السلام جنت میں بھی بے قرار نظر آئے، کیونکہ انہیں کوئی اپنے جیسا اپنا ہم جنس نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور یہی تو اللہ رب العزت کی تدبیر بھی تھی، کیونکہ اکیلا و یکتا تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ پھر اس لیے حق سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایسی خواب میں ڈالا کہ وہ ایسے سوئے کہ نہ نیند آئی نہ بیدار ہوئے۔ اس صورت میں حق تعالیٰ نے حضرت جبریل سے کہا کہ آدم کے بائیں پہلو کی ایک ہڈی اس طرح نکالیں کہ اس سے ان کو کوئی درد و الم نہ پہنچے، کیونکہ اگر ان کو کوئی تکلیف ہوتی تو ہرگز مردوں کے دل میں عورتوں کی محبت نہ ہوتی۔ پھر اس ہڈی سے ہوا کو بنایا، جو نہایت حسین و جمیل و نیک سیرت تھی، اور ہر خوبی ان میں رکھی گئی، اور ان کو حلہ زریں بہشت سے لا کر پہنایا، تاج زریں پہنا کر تخت زریں پر بٹھایا۔ پھر آدم کو نیند سے بیدار کر کے ہوا کا دیدار کرایا۔ جب آدم نے ہوا کو دیکھا تو بے اختیار چاہت پیدا ہوئی اور دستے دراز کرنے لگے۔ تب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ندا آئی ہے آدم خبردار، مت چھو اسے بے نکاح، اس کی صحبت بغیر نکاح کے حرام ہے۔ پھر اللہ پاک نے ان کا خود نکاح کرایا۔ حق تعالیٰ نے جنت کو سجایا، ہیرے جواہرات نثار کیے، سب فرشتے درخت طوبہ کے نیچے آ حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے سب پردے ہٹا دیے اور خود ان کو اپنی ہی حمد و ثنا سنائی، اور جو نکاح کا خطبہ ٹھہرا۔ پھر فرمایا ہے آدم، اب تم اور تمہاری عورت جنت میں جا کر رہو اور کھاؤ وہاں کے سب پھل سب میوے، مگر نہ جاؤ اس درخت کے پاس کہ پھر تم بے انصاف ہو جاؤ، اور سلام ہو میرا تم پر اور رحمت ہو۔ جب خطبہ نکاح سے فارغ ہو کر فرشتے خوشیاں منانے لگے، مبارکبادیاں دینے لگے، تب آدم علیہ السلام کو پھر اپنی بیوی کی طرف رجوع کرنا اور ان کو دیکھنا مقصود ہوا۔ ان کا پیار کھینچ رہا تھا، پھر وہ ان کی طرف بڑھے، مگر پھر حق تعالیٰ سے ندا آئی کہ ہے آدم، جب تک تو دین مہر ہوا کو نہ دے تب تک وہ تم پر حلال نہ ہوگی۔ تب آدم علیہ السلام پریشان ہو کر بولے، الہی میں کہاں سے دوں گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 10 دفعہ درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ۔ آدم علیہ السلام یہ نام سنتے ہی مشتاق دیدار ہوئے۔ تب حق تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ناخن دست پر اپنے دیکھ۔ جب آدم نے دیکھا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر نظر آنے لگی، اور تب حضرت آدم خوش ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے لگے۔ پھر حق تعالیٰ نے فرمایا ہے آدم، جو تو نے پڑھا یہ اتنا بڑا مرتبہ رکھتا ہے کہ اس کی برکت سے میں نے سب نعمتیں بخشیں اور ہوا کو تجھ پر حلال کر دیا۔ کھاؤ سب نعمتیں مگر گندم کو مت کھانا۔ پھر دوسری جانب گندم کو حکم ہوا کہ آدم کے پاس جا۔ پھر آدم کو آواز آئی ہے آدم صبر کر، اور دوسری طرف صبر کو آواز آئی ہے صبر تو آرام کے پاس مت جا۔ اور ابلیس کو صدا آئی ہے ابلیس تو ہوا کو للچا اور خواہش دلا۔ پس قضا نے کہا کہ الہی اس کا کیا سبب ہے؟ حکم ہوا اس میں مجھ کو کچھ بید ہے، اس باغ سے باغ دنیا میں انہیں بھیجوں گا کہ میری قدرت ظاہر ہو۔ ادھر ایک دن زمین پر شیطان نے جنت میں آدم کے پاس جانے کا قصد کیا، کیونکہ وہ 3 اسم اعظم خدا کے جانتا تھا، لہٰذا وہ انہیں 7 بار پڑھ کر تب کے آسمان کے تہ کر کے جنت کے دروازے پر آ پہنچا اور سوچنے لگا کہ اب اندر کیسے داخل ہوا جائے۔ اتفاقاً جنت کے کنگرے پر ایک طاؤس بیٹھا ہوا پایا، اور جب اس نے اسے اسم اعظم پڑھتے دیکھا تو پوچھا تو کون ہے؟ ابلیس نے جواب دیا، میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ طاؤس نے کہا، مجھے خدا کا حکم نہیں کہ کسی کو اندر لے جاؤں جب تک آدم علیہ السلام جنت میں ہیں۔ شیطان بولا، اگر تو مجھے اندر لے جائے تو میں تمہیں ایسی دعا سکھاؤں گا جو بھی اسے پڑھے گا 3 فائدے ہوں، نہ تو بوڑھا ہوگا نہ کبھی مرے گا اور نہ ہی جنت سے نکالا جائے گا۔ اور ابلیس نے اس دعا کو پڑھا، پھر وہ دونوں کنگرے سے جنت کے دروازے پر آئے۔ پھر طاؤس نے یہ ماجرا وہاں اندر موجود ایک سانپ کو سنایا، وہ یہ سن کر خوف زدہ ہوا۔ اس نے دیکھنے کے لیے دروازے سے اپنا سر باہر نکالا اور اس کو دیکھ کے پوچھنے لگا، تو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟
یہاں بیٹھا اسم اعظم پڑھ رہا ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں حق تعالیٰ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں۔ سانپ نے کہا یہ دعا مجھے بھی سکھا۔ ابلیس بولا ایک شرط پر سکھاؤں گا کہ تو مجھے جنت میں لے جائے۔ سانپ نے بھی وہی جواب دیا کہ مجھے اللہ کا حکم نہیں کہ میں اندر کسی کو بھی لے جاؤں جب تک کہ آدم جنت میں ہے۔ ابلیس نے بہانہ کیا کہ میں تیرے منہ میں ہی رہوں گا، جنت میں ایک قدم بھی نہیں رکھوں گا، بس تو مجھے لے جا۔ تب سانپ مان گیا اور اس نے اپنا منہ کھولا۔ ابلیس اس میں داخل ہوا اور پھر سانپ اسے جنت میں لے گیا۔ پھر ابلیس نے اسے کہا کہ مجھے اس درخت کے پاس لے جا کہ جس کا پھل کھانے سے اللہ رب العزت نے آدم کو منع کیا۔ جب سانپ نے اس کو وہاں پہنچایا تو ابلیس کا مکر و فریب شروع ہوا اور وہ رونے لگا۔ جو شخص مکر و فریب سے سب سے پہلے رویا وہ شیطان تھا۔ یہ آواز سن کر سب حور و علماء حیران ہو کر اس سانپ کی طرف دیکھنے لگے کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی سانپ کی ایسی آواز نہیں سنی۔ اماں حوا نے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ تو اندر سے شیطان بولا میں اس لیے روتا ہوں کہ تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ تم اس کو جس کا پھل ایسا ہے کہ کھانے والا کبھی جنت سے باہر نہیں نکلے گا اس کو نہیں کھا رہے اور تم کو اس سے منع کیا گیا ہے۔ شیطان بولا ہے آدم میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہاری بدی نہیں چاہتا بلکہ نصیحت کرتا ہوں کیونکہ میں تمہارا دوست ہوں۔ بس اماں حوا نے جب اس کی قسم سنی تو اس کی قسم پر یقین کر لیا کہ یہ سچ کہتا ہے، اور اسی کے فریب میں آ کر انہوں نے گندم کے درخت سے 3 دانے اتار لیے، ایک خود کھا لیا، 2 آدم علیہ السلام کے لیے بچا کے رکھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب ہوا نے گندم کے خوشے توڑ لیے تو خوشے کی جگہ سرخ ہو گئی اور خون کا ایک قطرہ ٹپکا۔ تب اللہ رب العزت کو جلال آیا اور اللہ نے اپنی ہی قسم کھا کر فرمایا کہ تمہاری بیٹیوں کو ہر مہینے 1 مرتبہ خون آلود کیا کروں گا اور اپنے درخت کی داد تجھ سے اور تیری بیٹیوں سے لوں گا۔ جب ہوا آدم کے پاس گئی تو آدم نے کہا یہ کیا ہے؟ تو جب انہوں نے بتایا کہ میں نے 2 خوشے توڑ لیے اور یہ بہت شیریں ہیں، آدم علیہ السلام ناراض ہوئے اور منع کیا کہ اللہ نے مجھ کو منع کیا ہے۔ جب ہوا نے دیکھا کہ وہ نہیں کھا رہے، مایوس ہوئیں تو 1 پیالہ شراب بہشت لا کر پلایا اور بے ہوش ہوتے ہوتے 2 دانے کھلا دیے۔ عہد شکنی ہوتے ہی اور دانے حلق سے نیچے اترتے ہی تاج ان کے سر سے اڑ گیا اور تخت سے گر پڑے اور دونوں ننگے ہو گئے۔ پھر خود کو چھپانے کے لیے جنت میں پتے ڈھونڈنے لگے، مگر جس درخت کے پاس جاتے وہ ان کو پتے نہ دیتا۔ آخرکار پھر جب وہ انجیر کے پاس گئے تو اس نے اپنا سر جھکا لیا اور پتے دے دیے، اور پھر درخت عود کے پاس بھی گئے، اس سے بھی پتے لیے اور اپنے سطر چھپائے۔ تب جناب باری سے آواز آئی کہ ہے انجیر، تیرے اس سلوک پر ہم تجھ سے خرابی و خستگی دور کر کے یہ لذت دیتے ہیں کہ جو کوئی تجھے 70 دفعہ بھی چبائے گا تو ہر دفعہ نئی لذت آئے گی۔ اور پھر درخت عود پر بھی خطاب ہوا کہ ہے عود، سب کے پاس میں نے تجھے عزیز کیا اور آگ پر رکھ کر تجھ سے خوشبو لیں گے۔ پھر آدم و حوا دونوں خدا کی بارگاہ میں عاصی ہوئے اور دیوانوں کی طرح بہشت میں بھٹکنے لگے۔ پھر جبریل نے آ کے ان سے کہا کہ ہے آدم تجھے تیرا رب بلاتا ہے۔ تب آدم نے کہا لبیک اللہم لبیک، یا اللہ ہم تجھ سے شرمندہ ہیں۔ پھر رب نے کہا میں نے منع نہ کیا تھا تم کو اس درخت سے، اور صاف کہا تھا کہ شیطان دشمن ہے تمہارا۔ تب دونوں رونے لگے اور معافی مانگنے لگے۔ تب رب نے فرمایا تم اترو ایک دوسرے کے دشمن ہو کر، اور تم کو زمین پر ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ہے ایک خاص وقت تک، اور کہا اسی میں جیو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ پھر حضرت جبریل کو حکم ہوا کہ آدم و حوا، شیطان و طاؤس اور سانپ ان سب کو جنت سے نکال کر دنیا میں ڈال دو۔ جبرائیل علیہ السلام آدم کے پاس گئے اور انہیں اللہ کا وہ حکم سنایا۔ حکم سنتے ہی آدم علیہ السلام گھبرا گئے اور جنت کی جدائی میں رونے لگے۔ بالآخر جاتے جاتے ایک لکڑی کا ٹکڑا مسواک کے طور پر لیا جو پشت بہ پشت ان کے خاندان میں چلی آئی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ کا عصا بنائے رکھا۔ بس اللہ رب العزت نے سب کو جنت سے نکال دیا، کیونکہ یہی تو